ہونے کو واضح کر دیتا ہے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنے والا آپ کی فضیلت کو بیان کرے اور سننے والا آپ کی فضیلت کو سن کر خوش ہو جاتا ہے تو وہ حقیقی ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جب یوم آتا ہے تو آپ کی شان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ایک بات میں نے پچھلے سال بھی ذکر کی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اس قدر حساس ہے، ملک پاکستان ہی کے اندر بعض مساجد کی کمیٹیاں، بعض مساجد کی انتظامیہ امام کو رکھنے سے پہلے یہ معاہدہ کرتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ آپ نے شان امیر معاویہ پر تقریر نہیں کرنی۔ یہ طے کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے شان امیر معاویہ پر خطبہ نہیں دینا، تقریر نہیں کرنی۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم آپ کو امامت کا منصب دیں گے، ورنہ آپ کو اس مسجد میں گنجائش نہیں ملے گی، اس مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو وہ پاکیزہ منصب کہ جسے میرے محبوب علیہ السلام کے نائب ہونے کا اعزاز ملتا ہے، ایسے پاکیزہ منصب کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے نکال دیں، کیونکہ یہی وہ ممبر ہے کہ جہاں سے قرآن و سنت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ممبر رسول کسی ناحق ہاتھوں میں چلا جائے تو یوں سمجھیے کہ پھر لوگوں کے ایمان خطرے میں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا تذکرہ کرنا یوں سمجھیے کہ ہر امام مسجد کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ کی شان و عظمت کا تذکرہ کرے، تاکہ آپ کی شان و عظمت جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے اجاگر ہو سکے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو کوئی نہ مانے، لیکن اتنا تو مانتا ہوگا کہ ہیں کون؟ صحابی رسول ایسا آپ کے سر پر صحرا ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صحابی رسول نہیں ہیں۔ جب آپ صحابی رسول ہیں تو پھر اپنی زبان کو لگام دے دینی چاہیے، اپنی زبان کو سنبھال کر چلانا چاہیے۔ اگر صحابی رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اگر صحابی رسول خدا نہ خواستہ نہ مانے تو پھر اپنی ذات پر غور کر لے کہ ایمان والوں میں شمار ہوتا ہے یا کافروں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں میں ہی رکھے، اور آپ کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام سے آپ کا گھر کا رشتہ ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے اس صحابی پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ غور کرے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے گھرانے پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کو جب خال المؤمنین کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی صحیح بہن، آپ کی بہن ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے محبوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے نکاح میں جب آپ کی بہن آئی تو وہ تمام مومنوں کی ماں بن گئی، اور ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے جب آپ کی بہن سارے مومنوں کی ماں بنی تو آپ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں کے، سارے مومنوں کے ماموں بن گئے۔ تو پاکیزہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے
گندا ہے، وہ خود گندا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنے اس پیارے صحابی کے لیے دعا فرمایا کرتے، اور ایک مقام پر نہیں، پیارے محبوب علیہ السلام نے کئی مقامات پر آپ کے لیے دعا فرمائی، اور آپ کے لیے جو دعا فرمائی وہ آپ کے حق پر ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ دعائے مصطفیٰ رد ہو جائے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعائے مصطفیٰ کسی صورت میں ٹل نہیں سکتی، دعائے مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ہی فرماتا ہے، اور پیارے محبوب علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہادی بنا، ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، فرمایا مہدی بنا، مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا بھی بنے، ہدایت یافتہ بھی بنے، اور اس کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت بھی عطا فرمائے، گمراہی کو دور فرمائے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام جس کی ہدایت یافتہ ہونے کی دعا فرمائے، اس کے حق پر ہونے پر کیسے گنجائش ہو، اس کے ناحق ہونے پر کیسے گنجائش ہو، ناحق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہی ہے۔ اور ایک بار پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر میں تھے، ایک ہی جانور پر پیارے محبوب علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ، میرے جسم کے ساتھ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مس ہو رہا ہے، کون سا حصہ ٹچ ہو رہا ہے؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے جسم مبارکہ کے ساتھ میرا پیٹ ٹچ ہو رہا ہے، میرا پیٹ مس ہو رہا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، مولا اسے علم بھی عطا فرما اور علم بھی عطا فرما۔ یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں نا، وہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے سوال کا عطا فرمایا، سوال فرمایا، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ فرمایا پیٹ۔ اب بتائیے علم کہاں آتا ہے؟ پیٹ کے اندر علم کہاں آتا ہے؟ علم پیٹ کے اندر نہیں آتا، لیکن یہ حدیث پاک ہمیں سکھا رہی ہے کہ اس کی پیٹ کی وجہ سے انسان علم کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور علم کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان، پیٹ کی وجہ سے انسان علم کو چھوڑ دیتا ہے۔ جناب مولوی صاحب کے پاس اپنی کمائی کا سوال کرنے گئے، مولوی صاحب نے حرام کہہ دیا تو، مفتی صاحب نے حرام کہہ دیا تو طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جناب مفتی صاحب نے کہہ دیا طلاق ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہم رہ ہی نہیں سکیں گے۔ جناب اس لیے مفتی صاحب کے پاس نہ جاتے ہیں، صرف اپنی صلح کر کے کام چلاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر کے بڑے حضرات، برادری کے بڑے حضرات یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب آپس سے بڑے بیٹے طلاق ہو چکی ہے، من میں طلاق دے دیے، اس کے باوجود بھی گھر کے بڑے مل کے آپس میں صلح کر کے اس طلاق یافتہ جوڑے کو جن کا نکاح ختم ہو چکا ہے آپس میں رہنے کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں۔ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، علم کی وجہ سے اپنے اس رشتے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اسی پیٹ کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، علم بھی عطا فرما، علم بھی عطا فرما، کہ اسی علم کی وجہ سے، علم کہتے ہیں برداشت کو، اسی پیٹ کی وجہ سے جب یہ پیٹ پورا نہیں ہوتا نا، جب یہ پیٹ کھانا مانگ رہا ہوتا ہے تو انسان قوت برداشت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے دعا فرما دی، مولا اسے علم بھی عطا فرما اور علم بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعائے
یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تانشی کرتے ہیں، ایک حدیث پاک بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں جو بالکل ہمارے اس مضمون کو واضح کر دینے والی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں۔ اتنے بے شرف خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بھی کیا شان ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس علم کے ذریعے آج کے مسئلے کو حل فرما دیا۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا، اے معاویہ علی سے محبت کرتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے میرے معبود کی قسم میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جواب کو سنا تو فرمایا کہ عنقریب تمہارے درمیان آزمائش پیدا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہوگا نا وہ ہمارے اس مسئلے کو واضح کرتا ہے۔ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد رب کی معافی ہوگی، رب کی رضا ہوگی اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ بڑی خوبصورت جملے فرمایا ہے، رب کی رضا ہوگی، رب تعالیٰ کی معافی ہوگی اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ آپ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دونوں ہستیوں کے لیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انہیں رب کی معافی مل جائے گی، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تو جنت عطا فرما دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تانشی کر کے جہنم کے حقدار بنے۔ کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تیری فضیلت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاویہ تیری فضیلت میں جو شک کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر آگ کا توڑ پہنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے پکی محبت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی عبادت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔